جنہوں نے یہ جھوٹ امام احمد بن حنبل کی طرف سب سے پہلے منسوب کیا. پھر چند آگے آنے والے جو ہمیشہ نقل در نقل کے ہوتے ہیں عادی لوگ اور تحقیق نہیں کرتے، ان کے پاس چلتے چلتے اعلیٰ حضرت کے پاس آ گئی. انہوں نے فتاوے میں لکھ دیا کافر ہے احمد بن حنبل فرماتے ہیں. کیا واقعی یار اعلیٰ حضرت نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دے دیا؟ بغیر تحقیق کیے اعلیٰ حضرت نے امام احمد بن حنبل پر کفر کا الزام لگا دیا. اگر بغیر تحقیق کیے اتنا بڑا حکم دے سکتے ہیں اعلیٰ حضرت، تو پھر اعلیٰ حضرت پر کیا اعتماد رہے گا؟ کیا 1000 سے زیادہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، کیا وہ بھی ایسے بغیر تحقیق کے وہ مشکوک ہیں؟ کیا حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت کو ایک مشکوک بنا دیا، آپ کو اعلیٰ حضرت سے بھی بڑا ایک محقق بنا کر جناب علی پیش کرنے کی؟ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بغیر تحقیق کیے جس کو مرضی چاہے اسلام سے خارج. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم. آج ایک خاص مسئلہ پر گفتگو کرنے کا مقصد ہے کہ کافی دوست احباب اس کشمکش میں تھے کہ کیا واقعی اعلیٰ حضرت بغیر تحقیق کے انہوں نے فتویٰ دیا. یہ بہت بڑا ایک فتویٰ ہے جس پر ایک مولوی نے جو اپنی انا اور اپنی شیطانی جگانے کے لیے اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دے، انہوں نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دے دیا. تو کافی سارے سننے والے ہمارے دوست احباب بھی اس کشمکش میں آ گئے کہ کیا واقعی یار اعلیٰ حضرت نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دے دیا؟ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مجدد تھے، انہوں نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دے دیا. کیا بغیر تحقیق کیے اعلیٰ حضرت نے امام احمد بن حنبل پر کفر کا الزام لگا دیا؟ کیا یار ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اگر بغیر تحقیق کیے اتنا بڑا حکم دے سکتے ہیں اعلیٰ حضرت، تو پھر اعلیٰ حضرت پر کیا اعتماد رہے گا؟ کیا 1000 سے زیادہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، کیا وہ بھی ایسے بغیر تحقیق کے وہ مشکوک ہیں؟ کیا اس وقت کے جو محدث علماء کرام تھے کیا انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کو نہیں روکا؟ کیا یعنی بہت بڑے بڑے ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت کو ایک مشکوک بنا دیا گیا، اور پھر اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے بھی بڑا ایک محقق بنا کر جناب علی پیش کرنے کی دعویٰ کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے پتہ چلے لوگوں کو کہ میں تو اعلیٰ حضرت سے بھی زیادہ تحقیق رکھتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے بغیر تحقیق کیے ایسے فتویٰ دے دیا، میں تو اس سے بڑا، یعنی اپنے آپ کو ایک مجدد قرار دینے کے لیے تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ یار یہ واقعی محقق اور مجدد ہے جو اتنی بڑی تحقیق کرتا ہے. کیا اعلیٰ محقق ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بغیر تحقیق کیے جس کو مرضی چاہے اسلام سے خارج کر دو، جس کو مرضی چاہے اسلام میں داخل کر دو؟ کیا اعلیٰ حضرت نے کبھی ایسا بھی کیا تھا کہ جو اعلیٰ حضرت کی محفل میں بیٹھنے والا تھا سنی عالم دین تھا، اعلیٰ حضرت نے کہا یہ سنی ہے، اور جو نہیں ہے جناب علی جو اعلیٰ حضرت کی محفل میں نہیں بیٹھا، جس نے اعلیٰ حضرت کو صحیح دل سے اس کے ساتھ محبت نہیں کی، کیا اعلیٰ حضرت نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایسے اپنی انا بڑھانے کے لیے، ایک شیطانی جگانے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کو مشکوک بنانے کے لیے قوم کے اندر یہ جناب علی بات کر دی گئی. وہ فتویٰ کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 682 پر ایک فتویٰ نقل فرمایا. آپ سے سوال کیا گیا از روئے فرمان اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزید بخشا جائے گا یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال فرمایا گیا. اب ایک بات ضرور یاد رکھیں، میں اعلیٰ حضرت کا جواب سنانے سے پہلے ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ ہمارا موقف یہی ہے کہ جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف تھا کہ یزید کے بارے سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے. نہ تو اعلیٰ حضرت نے کسی جگہ پر یزید نام رکھنا مستحب لکھا ہے، اور نہ ہی اعلیٰ حضرت نے کہیں پر تحریر کے اندر بھی یزید کی پاسداری کی ہے. تو
تو اب دیکھیے گا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب تحریر فرمایا کہ یزید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول آپ نے فرمایا امام احمد وغیرہ اکابر اس سے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی، اور امام غزالی وغیرہ مسلمان تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور۔ اور تیسرا قول آپ نے فرمایا کہ ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں، نہ ہم اسے مسلمان کہیں اور نہ کافر کہیں، ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں لہٰذا ہم بھی اس کے بارے میں سکوت فرماتے ہیں، کچھ نہیں کہتے یزید کے بارے میں۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ پہلا قول جو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ امام احمد وغیرہ اکابر اس سے کافر جانتے ہیں، اور کہنے والا فضلو کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت نے تحقیق نہیں کی، تو اعلیٰ حضرت سے بڑا محقق نکلا ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر جو اتنے بڑے بڑے محدث علماء کرام تھے، کیا انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کو کوئی بات نہیں کی؟ کوئی اعلیٰ حضرت کے بارے میں نہیں بولا، سب ایسے ہی جناب علی برائے نام مجدد بنا کر اعلیٰ حضرت کو پیش کر دیا گیا کہ اس وقت تو آ گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جناب علی اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کو مشکوک بنانے کے لیے کیا اعتماد رہے گا علماء کا؟ کیا اعتماد رہے گا جناب علی علماء اہل سنت کا؟ کیا اعتماد رہے گا عوام اہل سنت کا اعلیٰ حضرت پر؟ کیا اعلیٰ حضرت یار بغیر تحقیق کے فتویٰ دیا ہے؟ اعلیٰ حضرت پر کیا اعتماد ہے؟ ہر بندہ اس وقت اپنی تحقیق کرنے کے لیے شروع ہو جائے، جس کا جو جی چاہے جناب علی تحقیق کرنی شروع ہو جائے، اور جو جناب علی حدیث انہوں نے پیش کی ہے وہ بھی میرے آگے والے کلپ میں آ رہی ہے کہ وہ حدیث کتنی تھی اور کتنی جناب علی اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے، میں وہ بھی بتاتا ہوں اس حدیث کو۔ لیکن آج کا صرف یہ جو سوالات اٹھ رہے تھے ان سوالات کو جناب علی اجاگر کرنے کے لیے میں صرف اتنا کہتا ہوں، کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محقق نہیں تھے؟ کیا بغیر تحقیق کے؟ محقق تو وہ ہوتا ہے کہ ہر فتویٰ تحقیق پر دیتا ہے۔ اب آپ یہ بھی سوال کھڑا کریں گے نہیں جی سارے فتاوی جات تو تحقیق کے ساتھ تھے لیکن یہاں پر اعلیٰ حضرت نے تحقیق نہیں کی، کیا وہ بھی محقق ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کے جو مرضی چاہے لکھ ڈالے؟ یہ عام مسئلہ نہیں تھا، ایک بہت بڑے امام احمد بن حنبل کی طرف کفر جناب علی منسوب کرنے والا ایک فتویٰ تھا۔ کیا اعلیٰ حضرت وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اس کو کافر جانتے ہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت امام احمد بن حنبل پر الزام لگا رہے ہیں؟ کوئی شرم کرنی چاہیے اپنے آپ کو محقق پیش کرنے کے لیے، اتنے بڑے جناب علی ہستی اتنے بڑے امام کو مشکوک بنا ڈالا۔ تھوڑا سا سوچنا چاہیے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اور سننے والے وہ آج میں ایک نیا بندہ اعلان کر رہا تھا، لہٰذا آج کے بعد ان کو محقق کہنا چاہیے۔ کیا محقق ایسے ہوتا ہے بغیر تحقیق کے فتویٰ جاری کر دینا؟ کیا اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی کے اندر کسی سنی عالم دین کو نیچری کافر مرتد کا فتویٰ دیا ہے جیسے یہ محقق دے رہا ہے؟ تھوڑا سا سوچیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا تحقیق کے ساتھ لکھا ہے، جو بھی بیان فرمایا تحقیق کے ساتھ بیان فرمایا، کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا جو اعلیٰ حضرت نے بغیر تحقیق کے لکھ ڈالا ہو۔ اور آج کل کے شتونگڑے اٹھ کھڑے ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے تو تحقیق نہیں تھی، ہم تحقیق کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کوئی محقق آج تاریخ تک کوئی جمعہ ہی نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات۔